بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے ہم اللہ تعالیٰ کا نام سکھائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی توحید کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کے واقعات بچے کے سامنے، بچی کے سامنے بیان کریں۔ اسی وقت سے تربیت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین بڑی غفلت کا شکار ہیں، بچوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں، بچے غلط راستے پر چلتے ہیں، بچے بے راہ روی اختیار کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اور خواتین تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی توجہ فرمائیں کہ جب بچہ بولنے لگے، بولنے کے لائق ہو جائے، چلنے پھرنے لگے، اسی وقت سے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، کلمہ شہادت کا تعارف، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں، قرآن کریم کی بعض آیات بچے کو سکھانی۔ ہمارے یہاں بچے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کتنے گھرانوں میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دینے لگتا ہے، بچے برے انداز میں، غلط انداز میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں، بچے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج اس نے کیا کہا ہے، آج اس نے کیا بولا ہے، اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ اپنے بچے کے لیے نہایت تکلیف دہ اور ہلاک کرنے والی کیفیت ہے۔ بچے کی جو بنیاد ہے، نیو ہے، اسی کو ماں باپ غلط طور پر رکھ رہے ہیں، اور اس میں بچے کی تربیت کا اور اس کی زبان کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا۔ تو اسی وقت سے توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیے، عام مسلمان بچوں کے حقوق کس طرح ادا فرمائے، اور کس طرح بچوں کی تربیت آپ فرماتے تھے۔ آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء کرام سے جمعے کے خطبات میں سنا ہوگا، مختلف مجالس اور جلسوں اور کانفرنسوں میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو سمجھایا، نصیحت فرمائی، اور اس کھجور کو منہ سے نکالنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے بچوں کے حقوق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک بچہ شریک ہے، چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، مشترکہ طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے، ایک پلیٹ ہے، ایک برتن ہے، وہ بچہ پلیٹ میں، برتن میں ہاتھ گھما رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بچے کو نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ یا غلام سم اللہ کل بیمینک، اے بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بچے کو نصیحت فرمائی، اسی وقت اس کی تربیت فرمائی، اور اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرماتے ہوئے اس کو نصیحت کی۔ یہ ہے طریقہ کہ ہم اپنے بچے پر اسی وقت بچپن ہی میں، جب وہ اپنی نادانی کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کسی غلط ماحول کی ہوا لگنے کی وجہ سے
किसी भी तरह से कोई छोटा बड़ा गलत काम करे, उसी वक्त उसको नसीहत करना है, उसी वक्त उसको समझाना है और उसके जहन में ये बात बिठा देनी है कि ये तरीक़ा सही है इस काम का और ये इस काम का तरीक़ा गलत है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और माँ बाप पर बच्चों का ये हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ेंगे तो ये मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते थे, बच्चे गली में, मोहल्ले में, इलाके में मिलते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते हुए गुजरते थे। ये था तरबियत का एक अंदाज और ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और उसवा हसना। आज हमारी सूरत हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हम छोटे को सलाम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि हम तो बड़े हैं, ये छोटा है, हम क्यों सलाम करें इसको। हालांकि सलाम के जो आदाब हैं, सलाम के जो अहकाम व मसाइल हैं, उनमें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो आदमी आ रहा है वो बैठे हुए को सलाम करेगा। अब बैठा हुआ छोटा हो या बड़ा हो, आपसे उम्र में कम हो या ज्यादा हो, इल्म में कम हो या ज्यादा हो, आपको सलाम करना है। जो आदमी सवारी पर सवार है उसे पैदल चलने वाले को सलाम करना है। तो इस तरीके से आप सलाम के आदाब और अहकाम व मसाइल पढ़ेंगे तो ये बात आपको मालूम होगी। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम पढ़ें। आज तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि हम दीनी किताबें पढ़ते नहीं हैं, दीनी किताबों का मुताला नहीं करते हैं और दीन इस्लाम के अहकाम और मसाइल और महासिन और खूबियों से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और इसमें हमारी कोताही है, हमारा कसूर है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के दीन को पढ़ें, किताबुल्लाह को पढ़ें, सुन्नत रसूलुल्लाह को पढ़ें एक मुसलमान होने की हैसियत से। तो ये कसूर है हमारा कि हम अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल नहीं करते, अल्लाह ताला के दीन को सीखते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने जो हुकूक बयान किए हैं एक दूसरे के, उनसे वाकिफ़ नहीं होते हैं, उनकी जानकारी हासिल नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और इस जिम्मेदारी को अदा करें।